اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہے اسلامک چینل الذکر۔ آپ سب کو اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو ایک سبق پوشیدہ واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ 1956 میں پیش آیا۔ ایک سبق پوشیدہ ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 1956 میں امریکہ میں ایک بھاری جہاز تیل لے کر جا رہا تھا کہ اچانک اپنے روٹ سے ہٹ گیا، اور پھر اچانک بلند ہوتی لہروں یا کسی اور وجہ سے یہ جہاز اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سمندر میں موجود ایک چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کے موقع پر جہاز کے کپتان نے لائف بوٹ کی مدد سے اپنی جان بچا لی، لیکن حادثے کے بعد جہاز کے کپتان کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ تیل کے نقصان کے ساتھ ساتھ جہاز بھی تباہ ہو گیا تھا اور اس کا ذمہ دار جہاز کا کپتان تھا۔ گرفتاری کے بعد اس سے حادثے کی وجہ پوچھی گئی تو کپتان نے بتایا کہ وہ جہاز کے ڈیک پر موجود تھا۔ آسمان بالکل صاف تھا۔ ایک اچانک آسمان سے آبشار کی طرح ڈیک پر پانی گرا اور پانی کے ساتھ ہی آسمان سے ایک موٹی تازی بھینس نیچے گری۔ بھینس کے گرنے سے جہاز کا توازن بگڑ گیا اور یہ چٹان سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے جہاز تباہ ہو کر ڈوب گیا۔ عزیز دوستو، یہ ایک عجیب قسم کی اسٹوری یا جواز تھا، اور کوئی بھی نارمل شخص اس اسٹوری پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ شاید آپ احباب بھی اس پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آسمان بالکل صاف ہو اور آسمان سے اچانک آبشار کی طرح پانی گرے اور ذرا دیر بعد ایک دھماکے کے ساتھ آسمان سے ایک بھینس نیچے گر جائے تو اس پر کون یقین کرے گا؟ کپتان کے بات پر بھی کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ آئل کمپنی نے اس کو جھوٹا قرار دیا، پولیس نے اسے مجرم ڈکلیئر کر دیا، اور آخر میں نفسیات دانوں نے بھی اسے پاگل اور جھوٹا قرار دے دیا، اور کپتان کو پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا۔ یہ وہاں 25 سال تک قید رہا، اور اس قید کے دوران اور پاگلوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے یہ حقیقتاً پاگل ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، اس کہانی کا ایک رخ تھا۔ اگر پوچھا جائے کہ یہ کیا کپتان سچ بول رہا تھا، تو اکثر دوست کہیں گے یہ ممکن ہی نہیں کہ آسمان صاف ہو اور آسمان سے کوئی بھینس گرے۔ اس پہلو کو پڑھنے والے اس کپتان کو پاگل یا جھوٹا ہی کہیں گے۔ اب آپ اس کہانی کا دوسرا رخ ملاحظہ کیجئے، اور اس رخ کو سننے کے بعد آخر میں آپ کو یہ کپتان دنیا کا مظلوم ترین شخص دکھائی دے گا۔ اس واقعے کے 25 سال بعد ایئر فورس کے ایک ریٹائر آفیسر نے اپنی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں اس نے انکشاف کیا کہ 1956 میں ایک پہاڑی جنگل میں آگ لگ گئی تھی، اور اسے آگ بجھانے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ اس نے ایک ہوائی جہاز کے ساتھ پانی کا ایک بہت بڑا ٹینک باندھا اور اس ٹینک کو سمندر میں ڈبو کر بھرتا، جنگل کے اوپر جاتا اور پانی آگ پر گرا دیتا، اور ٹینک بھرنے کے لیے دوبارہ سمندر کی طرف رخ کر لیتا۔ وہ ایک بار پانی کا ٹینک لے کر جا رہا تھا کہ اسے ایک اچانک ٹینک کے اندر اچھل کود محسوس ہوئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی زندہ چیز چلی گئی ہے، اور اگر اس نے ٹینک نیچے نہ گرایا تو اس چیز کی اچھل کود سے اس کا ہوائی جہاز گر جائے گا۔ اس نے فوراً پانی والا ٹینک بٹن دبا کر کھول دیا۔ ٹینک سے پانی آبشار کی مانند نیچے گرا، اور اس کے ساتھ ہی موٹی تازی بھینس نیچے کی طرف گر گئی۔ یہ پانی اور بھینس نیچے ایک بھاری جہاز کی ڈیک پر جا گری۔ دوستو، اب کہانی کے اس پہلو کو پہلے اینگل سے جوڑ کر دیکھیے۔ آپ کو سارا منظر نامے تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ یاد رکھیے، جب تک دوسرے فریق کا موقف نہ سن لیں اور اس کی اچھی طرح جانچ نہ کر لیں، تحقیق نہ کر لیں، اس وقت تک ہمیں کسی شخص کی کہانی کو جھوٹا کہنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب تک ملزم اور مادی کا موقف سامنے نہیں آتا، اس وقت تک صورتحال واضح نہیں ہوتی۔
تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہر انسان کو اس چیز کی حقیقت جاننے اور اس کی فیصلہ اسی صورتحال پر کرنا چاہیے جو اس کو جانچ میں ملا ہو۔ تو دونوں اینگلوں سے انسان کو سوچنے، سمجھنے اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھی ایک اسٹوری۔ جزاک اللہ خیر ناظرین۔ جی ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو اور کمنٹس کریں۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔